الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محترم سامعین، آج کل بڑا مصیبت یہ ہے کہ لوگوں کے اندر صلہ رحمی نہیں ہے، رشتہ داری نہیں ہے، محبت نہیں ہے، بلکہ کتنا قریب رشتہ دار ہے اتنا اس کے ساتھ حسد زیادہ ہے. بھائی بھائی کے ساتھ، والدہ بیٹی کے ساتھ، بیوی شوہر کے ساتھ. ایک واقعہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حوازن قبیلہ کے اوپر جہاد کیا. حوازن قبیلہ کا مرد سب بھاگ گیا. خواتین و مواشی و مال نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غنیمت کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے 3 دن ادھر بیٹھے. شاید وہ لوگ آئے گا، ہم مال مواشی خواتین ان کے لیے تسلیم کرے گا، لیکن وہ لوگ نہ آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امر کیا، چلو مال خواتین بچہ ان کو اٹھاؤ غنیمت. مدینہ منورہ کے لیے آیا. 1 ہفتہ بعد وہ لوگ آیا. نبی علیہ السلام کے لیے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کا مال و اولاد واپس دے دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتایا نہ، ایک چیز ہم دیتے ہیں، ایک نہ دیتے. ابھی آپ مشورہ کرو، یا آل و اولاد یہ اختیار کرو یا مال. ان نے مشورہ کیا کہ ہم کے لیے مال ضرورت نہیں ہے، لیکن اپنا رشتہ دار، اولاد، بیٹا بیٹی دے دو. لیکن وہ کفار ہے، کفار. ان کے اندر اتنا صلہ رحمی ہے. آج کل بھائی وہ دنیا کا مقابلہ آئے گا، لوگ دنیا پسند کرے گا، بھائی چھوڑے گا، بھائی قتل کرے گا دنیا کا واسطہ. لیکن کفار کے اندر بھی اتنا صلہ رحمی کہ اپنا اولاد نے قبول کیا لیکن مال نے قبول نہ کیا. بڑا عبرت ہے ہم کے لیے. مسلمان کا بھائی ہے، بعد میں وہی بھائی کے والد و والدہ سے ہے، ان مال کے ساتھ قتل کرے گا. بھائی نے قتل کرے گا، چاچا نے قتل کرے گا، لیکن مال نہ چھوڑے گا. حضرت بحث ابن حکیم سے روایت ہے، قلت یا رسول اللہ من ابر قال امک، کس کے ساتھ میں زیادہ نیکی کرے گا، زیادہ تابعداری، نیکی، خدمت کس کے ساتھ میں کرے گا؟ نبی علیہ السلام ارشاد فرمائے والدہ کے ساتھ کرو. بعد میں سوال کیا، دوسری مرتبہ میں بتایا کہ والدہ کے ساتھ نیکی کرو. تیسری مرتبہ میں بتایا والدہ کے ساتھ نیکی کرو. چوتھا مرتبہ نبی علیہ السلام بتایا ابا کا، ابو کے ساتھ. فالاقرب، ابو، چاچا، تایا، بھائی، کوئی زیادہ قریب ہے اتنا اس کے ساتھ میں صلہ رحمی کرو. خصوص بالخصوص والدہ. لیکن والدہ بوڑھی ہو گیا، بیوی بتائے یا والدہ میرا گھر سے نکالو یا میرا نکالو گھر سے، میں آپ کے ساتھ زندگی نہ کرے گا کب تک میں آپ کا والدہ میرا ساتھ ادھر. یہ مصیبت کیا ہے؟ بوڑھی ہے، وہ انسان تابعداری بیوی کا کرے گا لیکن والدہ کا نہ کرے گا. والدہ نے بس کوئی
کونا پہ ڈالے گا، نہ اس کا خدمت کرے گا، نہ اس کا کھانا پینا ٹائم پہ ہے، نہ دوائی ہے، کچھ بھی نہیں۔ نبی علیہ السلام 3 مرتبہ بتایا کہ والدہ کے ساتھ نیکی کرو۔ ای الاعمال افضل، کون عمل بہترین ہے اللہ کے سامنے؟ الصلاۃ لمیقاتہا، نماز اپنا وقت۔ منافق کا نماز کیا ہے؟ عصر بیٹھے گا، بات کرے گا، کبھی سورج ڈوبنے پہ آئے گا، بس اٹھے گا جلدی 4 رکعت نماز پڑھے گا۔ نہ، نماز کا ٹائم داخل ہو گئے، مسنون ٹائم ہو گیا، نماز پڑھو۔ ثم ماذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے نماز سے بعد بہترین نیکی کون ہے؟ بر الوالدین، والد و والدہ کے ساتھ نیکی کرنا۔ ثم ماذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال الجہاد فی سبیل اللہ، بعد میں کیا چیز ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ۔ آج کل خود جہاد بالکل ختم ہو گیا، مسلمان لوگ ان کے اوپر کتنا ظلم ہے۔ فلسطین کا لوگ مسلمان کے اوپر، ایک مسلمان نے سر نہ اٹھایا۔ کفار کتنے دنیا کے اندر ہیں، وہ سب اسرائیل کا دوست ہے، لیکن مسلمان کا دوستی چھوڑ دیا، جہاد چھوڑ دیا۔ اس کے لیے ہم ذلیل ہو گئے، ہم جہاد چھوڑ دیا، ہم ذلیل ہو گئے۔ دیکھو نا، طالبان نے، افغانی لوگ نے علی العموم روس کے ساتھ لڑائی کیا، علی العموم، عوام، چھوٹا بڑا، خواتین، جاہل، عالم، مکمل افغانستان نے روس کے ساتھ جہاد کیا، ذلیل ہو گیا، نکلے۔ ہاکذا امریکہ کے ساتھ طالبان نے لڑائی کیا، امریکہ نے مجبور ہو گیا، نکلے۔ اب ایک صاف اسلامی حکومت آ گئے، نہ چوری ہے، نہ ڈاکہ ہے، نہ زنا ہے، نہ شراب ہے، سچ مسلمانی۔ میں ایک آدمی کے لیے بتایا، بھائی اگر آپ نے اعتکاف کرے گا، مسجد کے اندر نہ بیٹھو، جاؤ افغانستان، نہ خاتون دیکھے گا، نہ ڈمامہ دیکھے گا، نہ جوا دیکھے گا، نہ فلم دیکھے گا، بس خود بخود کو سب ملک نے اعتکاف ہے نا۔ جہاد کا ثمرہ دیکھو، نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، جہاد اس طرح کس طرح ان کے درمیان جگہ اونچا ہے نا، اسلام جہاد کے ساتھ اس طرح اونچا ہو جائے گا، اعلاء کلمت اللہ ہو جائے گا، اعلاء کلمت اللہ ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا والد یا والدہ بتایا کہ اپنا بیوی طلاق کرو، لیکن میرا دل نہ ہے کہ میں طلاق کرے گا۔ نبی علیہ السلام بتایا، والد و والدہ جنت کا گیٹ ہے، جنت آپ کا مرضی ہے، گیٹ ٹوٹ کرے گا یا بند کرے گا، اگر ٹوٹ کیا خلاص کچھ بھی نہ ملے گا، یعنی والد کا بات مانو، آپ ڈائریکٹ جنت میں داخل ہو جائے گا، نہ مانو بس جنت سے محروم ہے۔ شرط یہ ہے کہ والد والدہ حق پہ ہے، کچھ نہیں۔ ہم کراچی سے آ رہے جہاز پہ بیٹھے، اس طرح میں بیٹھے، حسین احمد بیٹھے، ساتھ ایک لڑکی بیٹھے، بالکل ننگا ہے، ناخن لمبا، سر نے ننگا، گلا ننگا۔ حسین احمد کے لیے بتایا کہ پوچھو مسلمان ہے یا انگریز ہے، انہیں بتایا میں مسلمان ہے۔ مسلمان کو اس طرح لباس نہیں ہے نا۔ اس نے بتایا ہم بہت مستور خاندان سے ہیں، لیکن ابو میرا فوت ہو گیا، امی میرا ادھر دے دیا، یہ لوگ نہ نماز پڑھے گا نہ پردہ کرے گا، میں ان سے نماز چھپائی کے ساتھ پڑھے گا، چھپ کر نماز پڑھے گا، نماز کے لیے بھی میرا نہ چھوڑے گا۔ بہت رونا کیا سب کا جہاز کے اندر میں۔ بعد میں حسین احمد کے لیے نمبر دیا، بعد میں وہ پنڈی ہم گئے، اس کے لیے ہم فون کیا، وہ آیا کہ یقیناً حجاب کے ساتھ ہے، آنکھ کے ساتھ کیا چشمک لگایا، دستانہ کیا، اتنا مستور۔ ہم بتائے کیا ہو گیا؟ بتائے میں شوہر سے اپنا جان طلاق کیا۔
ہاں اگر بی بی حق میں ہے نا، بی بی حق میں ہے، بعد میں طلاق نہ کرو. اگر بی بی ننگ ہے، وہ والد و سسر و ساس بتایا کہ پردہ کرو، وہ نہ کیا، بعد میں طلاق کرو، اس کا امر مانو، قبول کرو، بالکل قبول کرو. بتایا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. اللہ خوش ہو جائے گا، والد و والدہ کا خوشی کے ساتھ خوش ہے. اگر آپ بتائیں کہ میرا سے اللہ راضی ہو گیا، والد و والدہ راضی کرو، اللہ خود بخود خوش ہے. اگر آپ بتائیں کہ میرے اوپر اللہ غضب ہو جائے گا، والد و والدہ کے ساتھ نافرمانی کرو، اللہ خود بخود آپ کے اوپر غضب ہو جائے گا. نیک بخت انسان وہ ہے کہ اس کا والد یا والدہ زندہ ہے اور اس کا خدمت کرے گا. یہ ترمذی شریف حدیث کا کتاب ہے، میرا سامنے رکھ ہے. پیغمبر علیہ السلام کا سامنے جھوٹ بولنا بھی بڑا جرم ہے. یعنی کہ میرا ایک طرف سب دنیا ہو جائے گا اور ایک طرف میرا والدہ ہے نا، میں وہ والدہ کے ساتھ خوش ہے. الحمدللہ نیک بختی اللہ نے میرا کے لیے دیا، والدہ میرا پاس ہے اور اولاد بھی ہے بہت زیادہ الحمدللہ. وہ ہر ایک خوش ہے کہ میرا پاس ہے، لیکن وہ میرا سے خوش ہے. میں یقین ہے یہ حدیث کہ اللہ بھی میرے سے خوش ہے، اللہ میرے سے خوش ہے، اس کے والدہ میرے سے خوش ہے. روزانہ اگر ہم 3 مرتبہ اس کا ملاقات نہ کرے گا، ہم کا تسلی نہ ہو جائے گا. ہاں کیوں؟ رضائے رب رضائے والدہ والد کے اندر. کسی نے ارادہ ہے کہ میرا سے اللہ راضی ہو گیا، والد و والدہ راضی کرو. نہیں، شرعی والد و والدہ اس کے اوپر نہ کرو کہ اس کے ٹی وی لگاؤ، اس کے اوپر راضی نہ کرو، اس کا سامنے ڈمامہ کرو نہ. شرعی سلوک اس کے ساتھ کرو، شرعی سلوک اس کے ساتھ کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، الا احدثکم باکبر الکبائر، سب سے بڑا گناہ کیا چیز ہے نبی علیہ السلام؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان کرو. نبی علیہ السلام بتا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک سے اس سے بڑا گناہ نہیں ہے. اس سے نیچ گناہ کون ہے؟ حقوق الوالدین. اللہ قرآن کریم کے اندر وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین کے ساتھ احسان. شرک سے نیچ بڑا گناہ والدین کا عاق ہی نہیں ہے. والد بتائے چلو میرے سے عاق ہے، عاق معنی نافرمان. والد سے نافرمان ہے، یہ معقوق ہے. اس سے بعد میں بتایا نبی علیہ السلام اس طرح تکیہ کیا، وجلس قال وشہادت الزور او قول الزور، گواہی جھوٹ. تیسرے نمبر بڑا گناہ. ابھی عدالتوں پہ جاؤ، ادھر لوگ بیٹھے پیسہ دے تو میں آپ کے لیے گواہی دیتا نا. یا قول الزور، جھوٹ بولنا. آج کل ہم آپ کا ماحول و زمانہ یہ ہے کہ دو چیز عام ہو گئے، ایک وعدہ خلافی اور دوسری جھوٹ. 100 آدمی ہم کے ساتھ وعدہ کرے گا صبح میں آئے گا، وہ 1 مہینہ بعد آئے گا. میں وعدہ کرے گا کہ میں اتنا مدد کرے گا آبادی کے ساتھ یا لنگر یا مدرسہ کے ساتھ، میں وعدہ خلافی کرے گا. قول الزور، جھوٹ بات کرنا، خلاف وعدہ کرنا. اتنا نبی علیہ السلام زور دیا کہ صحابی بتائے کاش ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو جائے گا، چپ جائے گا. قول الزور، قول الزور، قول الزور، شہادت الزور، شہادت الزور. نبی علیہ السلام مکرر یہ لفظ مکرر کیا. نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، ان بر البر ان یصل الرجل اہل ود ابیہ. ابو کا دوست کے ابو وفات ہو گیا، ان کا دوست کے ساتھ دوستی کرو، یہ انسان کا ابو اس قبر کے اندر خوش ہو جائے. اب بر البر سب سے بڑا نیکی والد کا دوست کے ساتھ دوستی کرنا، والدہ کا دوست کے ساتھ دوستی کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے،
کبھی دمبا ذبح کرے گا، فلان خاتون خدیجۃ الکبریٰ کا دوست ہے اس کے لیے گوشت دے دو، فلان خاتون خدیجۃ الکبریٰ کا، کبھی دمبا سب ختم ہو گئے، بالکل ہم کچھ نہ کھایا، وہ سب نے خدیجۃ الکبریٰ کا دوست کے لیے نبی علیہ السلام نے ہدیہ کیا۔ نبی علیہ السلام بہترین نیکی ہے کہ والد کا دوست کے ساتھ بھی دوستی کرو۔ بارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کیا الخالۃ بمنزلۃ الام، والدہ کا بہن اس طرح ہے کہ اس طرح والدہ ہے، اس کا بھی ادب کرو۔ ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آیا، یا رسول میں اکبر گناہ کبیرہ گناہ کیا، بتایا وہ والدہ زندہ ہے؟ نہیں، والدہ زندہ نہیں۔ خالہ زندہ ہے؟ خالہ زندہ ہے، چلو خالہ کا خدمت کرو، اللہ آپ کے لیے کبیرہ بھی بخشش کرے گا۔ آج کل خالہ کسی کا قصہ کے اوپر نہیں، ورنہ اتنا شفقت کی طرح والدہ کا ہے، خالہ کا بھی اس طرح شفقت، بیٹی بہن کا بیٹا کے اوپر میں خالہ کا بہت شفقت ہے۔ والدہ کا بہن خالہ بمنزلۃ الام، گناہ کرو جاؤ خالہ راضی کرو، والدہ اگر ہے والدہ راضی کرو، گناہ اللہ معاف کرے گا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ یا خالہ راضی کرو، اللہ تبارک و تعالی آپ سے راضی ہو جائے گا۔ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ثلاث دعوات مستجابۃ لا شک فیہن، تین دعا ہے وہ ہمیشہ اللہ کے لیے مقبول ہے، ہمیشہ کے لیے، ایک کوئی شک نہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا دعوت المظلوم، مظلوم ایک آدمی ناحق مارے گا، ناحق قتل کرے گا، ناحق اس کا زمین قبضہ کرے گا، وہ دعا کیا، اللہ و مظلوم کے درمیان پردہ نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پہنچے گا۔ دعوت المسافر، مسافر سے دعا طلب، حج عمرہ پہ کوئی جا رہا ہے ان کے لیے بتاؤ بھائی مکہ معظمہ کے سامنے میں ان کے لیے دعا کرو، مسافر کا دعا ضرور قبول ہے۔ ودعوت الوالد علی ولدہ، او والد کا دعا اگر برا دعا ہے، نیک دعا ہے، ہلاکت کا دعا ہے وہ قبول بھی ہے، اور ترقی کا دعا بھی ہے وہ بھی قبول ہے، دونوں اللہ کے سامنے قبول ہے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی انا اللہ وانا الرحمن خلقت الرحمہ وشققت لها من اسمی، رحمان رحم اللہ کا عدد نام ہے، رحم صلہ رحمی اللہ کا عدد نام ہے۔ کسی نے صلہ رحمی وصل کیا، اللہ بتائے میں اپنا جان کے لیے وصل کیا۔ کسی نے صلہ رحمی قطع کیا، رشتہ دار بھائی بہن کے ساتھ بھی رشتہ داری ختم کیا، بائیکاٹ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ بائیکاٹ کرے گا، اپنا جان سے دور کرے گا، قریب نہ کرے گا، اپنا جان سے دور کرے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے لیس الواصل بالمکافی ولیکن واصل الذی انقطعت رحمہ وصلہ، یہ نہیں ہے کہ رشتہ دار 10 روپے دیا آپ 10 روپے دے دو، رشتہ دار آپ کے ساتھ قطع کرے گا، وہ آپ کا گھر پہ جاؤ، اس کا گھر پہ جاؤ، وہ گالی دیا وہ آپ پیار کرو، یہی صلہ رحمی ہے۔ صلہ رحمی ہی نہیں ہے کہ انہیں 10 روپے دیا آپ بھی 10 روپے دے دو، نہ، اس صلہ رحمی مکافات ہے، مکافات۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ وہ آپ سے قطع کرے گا، سل من قطعک واعف عمن ظلمک، صلہ رحمی کرو اس آدمی کے ساتھ میں کہ آپ سے قطع کرے گا، عفو کرو وہی آدمی کے لیے کہ وہ آپ کے ساتھ ظلم کرے گا۔ یہ ہے اسلام، ایمان کا تقاضا یہ ہے۔ یہ کا کافر ہے اقرع ابن حابس نام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، نبی علیہ السلام امام حسن یا امام حسین رضی اللہ عنہ چھمے، قبلہ کیا، وہ کافر نے بتایا میرا 10 بچہ ہے، میں ابھی تک ایک نہ چومے ہیں، ابھی 2 بچہ چومے ہیں۔ نبی علیہ السلام کیا ہو بتایا، آپ کا دل سے اللہ رحم نکال دیا، میرا دل کے اندر اللہ رحم، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا،
کسی نے ہم کا چھوٹا کے اوپر رحم نہ کیا، بڑا کا ادب و تعظیم نہ کیا، اے میرا امتی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے امت سے نکال دیا۔ نبی علیہ السلام ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کسی کا 3 بیٹی ہے، بیٹا نہ ہے، وہ بیٹی نے خوب پالے، نبی علیہ السلام بتاتے میرا اس کا جنت کے اندر اتنا تھا۔ بعض لوگ نے بیٹی کو کچھ 2 سال پہلے ایک آدمی کا چوتھا بیٹی پیدا ہو گئے، پکڑے راوی کا پل سے نیچے پھینکا نا۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کا امتحان ہے۔ کسی کا 2 بیٹی ہے، کسی کا 3 بیٹی ہے، کسی کا 1 بیٹی ہے، لیکن اس کا پرورش کرے گا، ادب سکھائے گا، کھانا پینا کپڑا بہت عزت کرے گا۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ جنت پہ اتنا فرق ہے۔ یتیم بھی ہاکذا، یتیم کا سرپرست کرو، سرپرستی کرو۔ نبی علیہ السلام بتایا میرا وعدہ بھی کا جنت کے اندر اتنا فرق ہے بس۔ یتیم کے سر کے اوپر آد پھرو، آد کے ساتھ کتنا بال آئے گا اتنی نیکی اللہ آپ کے لیے دیتے۔ صلہ رحمی اسلام محبت کا دین ہے، صلہ رحمی کا دین ہے، محبت کا دین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، من قبض یتیما من المسلمین الى طعام و شراب ادخلہ الجنت البتہ۔ کہ یتیم ادھر پھرتے ہے، طالب العلم ہے، والد والدین ہے، بیٹا بھی آئیو، بیٹا آئیو میرے ساتھ، بیٹو کھانا کھاؤ، بیٹا میرے ساتھ کھانا کھاؤ، بیٹا میرے ساتھ پانی پیو، ادخلہ اللہ الجنت، وہ ضرور اللہ جنت پہ داخل کرے گا۔ اللہ مگر شرک کیا، شرک سے نیچے کتنا گناہ ہے، اللہ آپ کے لیے بخشش کرے گا۔ ایک یتیم کے لیے 1 دن روٹی دے دو، یا ایک یتیم کے لیے پانی دے دو۔ سلطان محمود غزنوی یہ حدیث سنے، علماء ورثۃ الانبیاء، انہوں نے خیال کیا کہ آج کل زمانہ بھی علماء بی دین علماء بھی ہے نا، یہ علماء کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب یا وارث بن جائے گا۔ انہیں کیا کیا، چلو میں تجربہ کرے گا۔ سڑک پہ نکلے، ایک طالب العلم مدرسہ پہ جا رہے، 1 روپیہ نہیں دیا، چاندی والا روپیہ، او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارثی پکڑو۔ رات خواب دیکھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا دن ہے، محمود غزنوی چلو بغیر حساب و کتاب جنت پہ داخل ہو جاؤ۔ اتا میں کیا کیا یا رسول اللہ، ہندوستان کا جہاد پہ یا خراسان کا جہاد پہ؟ پتہ نہیں، آپ میرا وارث کے لیے 1 روپے دیا، میرا ایک طالب العلم کے لیے خفیہ خدمات کرو، وارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خصوص اکثر طالب العلم ہے ادھر نہیں، یتیم ہے، یا کسی کا والدہ ہے، کسی کا والد نے انہیں گھر سے نہیں رشتہ دار نکال دیا، چلو سبق پڑھو، کھانا پینا اس کے اوپر، کپڑا اس کے اوپر وزن ہے نا۔ یہ جنت کے لیے اللہ تبارک و تعالی ضرور داخل کرے گا۔ یتیم کا پانی پلاؤ، یتیم کے لیے روٹی دے دو، کپڑا دے دو، ضرور بتایا رسول اللہ، البتہ خامخواہ ضرور جنت پہ داخل ہو جائے گا۔ بوڑھا کا تعظیم، نبی علیہ السلام مسجد کے اندر بیٹھے، ایک بوڑھا آدمی آیا، کسی نے جگہ نہ دیا، کسی نے جگہ نہیں دیا، راستہ نہ دیا، ہر آدمی عاشق رسول اللہ ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا کیا حدیث شریف میں، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، وہ میرا امتی نہیں ہے کہ چھوٹا کے اوپر رحم نہ کرے گا، بڑا کے لیے تعظیم نہ کرے۔ بابا جی آگے، بابا جی کے لیے جگہ نہ دیا، لیکن ہم کا کام الٹا ہے، ہم کا چھوٹا چھوٹا بچہ ہے نا، وہ دیکھو نا، وہ آگے آئے گا، بڑھا لوگ پیچھے بیچے گا۔ حدیث شریف میں ریاض صالحین ادھر موجود ہے، میں لے آیا اس کے لیے، کوئی ملعون اللہ کا لعنت ہے وہ آدمی کے اوپر کہ وہ آئے گا حلقہ کے درمیان بیٹھے گا۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کیا ہے، کوئی جگہ پہ پہنچ کے ادھر بیٹھو، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ادھر بیٹھے، اوپر نہ آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ داخل ہو گئے کمرہ یا مسجد میں، ادھر بیٹھے کہ کوئی جگہ پہ جگہ ہے نا، کوئی جگہ پہ۔ بوڑھا آگے، عالم آگے، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، نبی علیہ السلام بتایا قوموا الی سیدکم، آپ لوگ چودھری صاحب آگے، آپ لوگوں کا ملک آگے،
آپ لوگ سربراہ آ گئے، اٹھو ان کے لیے. تعظیم کے لیے نبی علیہ السلام، اس کا نسل، اس کا قوم، وہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنے کے لیے کھڑا کیا. آپ کا بڑا آدمی آ گیا، اس کا تعظیم کرو، ادب کرو. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، لا تنزع الرحمت الا من شقی، رحمت نہ نکلے گا مگر بدبخت انسان کا دل سے نکلے گا. کسی کے دل کی شفقت نہیں ہے، رحمت نہیں ہے، وہ اللہ ان کا رحمت چھین لیا، وہ بدبخت ہے، شقی ہے. جس کا دل کے اندر رحمت ہے، وہ اللہ کا رحمت اس کے اوپر ہے. من لم یرحم الناس لم یرحم اللہ. کسی نے لوگوں کے اوپر رحم نہ کیا، شفقت نہ کیا، اللہ اس کے اوپر شفقت نہ کرے گا. مسلمان کا بھائی ہے، اخو ہے، بھائی ہے. مسلمان لا یخونو، مسلمان کے ساتھ خیانت نہ کرو. ولا یکذبو، جھوٹ نہ بولو اس کے لیے. ولا یخذلو، فراڈ نہ کرو اس کے. کل مسلم علی المسلم حرام، مسلمان کا ہر چیز دوسرے مسلمان کے اوپر حرام ہے. دمہ و عرضہ و مالہ، مسلمان کا مال بھی آپ کے اوپر حرام ہے. ابرو، بے عزت نہ کرو، مسلمان بے عزت نہ کرو، اس کا مال نہ کھاؤ، اس کا خون نہ گراؤ، اس کا بلکہ مسلمان کا تعظیم کرو. ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے، کوئی مسلمان سے اب تکلیف اٹھایا، غربت کے اندر ہے، گھر نہ ہے، ایک کمرہ دے دو، کھانا نہ ہے، کچھ کھانا دے دو، اس کے لیے کھانا دے دو. آپ سے اللہ قیامت کا بڑا تکالیف اٹھائے گا. بڑا قیامت کا دن میں آپ سے بڑا تکالیف اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائے گا. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا فِي الدُّنْيَا سَتَرَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. کسی نے مسلمان کے اوپر پردہ ڈال دیا، آپ کا سامنے اس کی کوئی گناہ صادر ہو گئے، آپ اس کے اوپر پردہ ڈال دیا، اللہ آپ کا معاصی و گناہ کے اوپر قیامت کا دن پردہ ڈالے گا. بندہ اللہ جان کے لیے قریب کرے گا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا. اعلیٰ آدمی بتائے میں ہلاک ہو گیا، اللہ بتائے چلو دنیا کے اندر چھپایا، آخرت کے اندر میں چھپایا آپ کے اوپر، جاؤ جنت پہ داخل ہو جاؤ، جنت پہ جاؤ. من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہ النار یوم القیامت. آپ کا سامنے کوئی آدمی نے دوسرے آدمی کا شکایت شروع کیا. آج کل دو آدمی بیٹھے گا، تیسرے کا بات شروع کرے، نہ بھائی میرا سامنے بات نہ کرو. وہ بہت نیک انسان ہے. قیامت کا دن آپ کا چہرہ سے اللہ آگ دور کرے گا، آگ دور کرے. مسلمانی اسلام ایک بہترین دین ہے، محبت کا دین ہے، اخوت کا دین ہے، قربت کا دین ہے. نبی علیہ السلام بتایا لا تقاطعوا ولا تبادروا ولا تباغضوا، قطع صلہ رحمی نہ کرو، ایک دوسرے کے لیے پیٹ نہ کرو، ادھر آئے گا آپ اس طرح کرے گا، تدابر نہ کرو. ولا تباغضوا، ایک دوسرے کے لیے بغض نہ کرو. ولا تحاسدوا، حسد نہ کرو. وکونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کا بندہ بن جاؤ، بھائی. انما المؤمنون اخوۃ، مومن ایک دوسرے کے ساتھ میں بھائی ہے. نبی علیہ السلام بتایا شیطان مایوس ہو گئے کہ نماز گزار آدمی مشرک ہو گئے. وہ شیطان مایوس ہو گیا، 5 وقت نماز والا کبھی مشرک نہ ہو جائے گا. لیکن آپس شیطان آپ لوگوں کے درمیان جھگڑا ڈالے گا، خلاف ڈالے گا، حسد ڈالے گا، تکبر ڈالے گا، یہ کرے گا. من دوار دوار اللہ بھی، کسی نے کسی کے لیے ضرر پہنچایا اللہ اس کے لیے ضرر پہنچایا. کسی نے کسی کے لیے نیکی پہنچایا اللہ آپ کے اوپر نیکی دیتے ہیں. قیامت اور یا ایک مسلمان کا تکلیف اٹھایا اللہ آپ سے بڑا تکلیف جہنم قیامت کا دن میں تکلیف آپ سے اٹھائے گا. نبی علیہ السلام بتایا کبھی جبریل میرا پاس آیا، ہمیشہ میرا کے لیے وصیت کیا کہ ہمسایہ کے ساتھ نیکی کرو، پڑوسی نے ہمسایہ کے ساتھ نیکی کرو. حتیٰ میں ڈر گیا کہ ہمسایہ میرا ساتھ میں میراث کے اندر شریک ہو جائے گا، میراث کے اندر بھی شریک ہو جائے گا. اور بہترین مسلمان کون ہے کہ ہمسایہ کے لیے بہتر، یار میرا ایک بہت اچھا ہمسایہ ہے، کوئی کبھی اس کے میرے کے لیے تکلیف نہ ملے. بہترین انسان کون ہے کہ آل کے لیے بہتر ہے، بیوی کے لیے بہتر ہے. یار میرا اپنا شوہر اس طرح شوہر ہے، کبھی میرا نہ مار دیا نہ غصہ کیا. لیکن خاتون بھی وہ خاتون کہ وہ نہ کچھ طلب کرے گا، نہ بے ادبی کرے گا،
بعد میں اس کے ساتھ شفقت و مرحمت لازم ہے۔ نبی علیہ السلام بتایا کہ غلام یا مزدور آپ لوگوں کے نیچے ہے، کوئی چیز کھائے گا وہ مزدور کے لیے بھی دے دو، کوئی چیز پیے گا وہ مزدور کے لیے بھی پہناؤ، کوئی چیز پیے گا اس کے لیے بھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک دن میں اپنا غلام مار دیا، پیچھے سے آواز سنے یا عبداللہ یا عبداللہ، میں بتایا پیچھے دیکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا اللہ آپ کے اوپر زیادہ قادر ہے، کتنا آپ غلام کے اوپر قدرت ہے، اللہ آپ کے اوپر زیادہ قدرت ہے۔ اور بتایا فوراً میں کیا اعتق تو یا رسول اللہ، میں غلام آزاد کیا، بس اس کا جزا یہ ہے کہ غلام میں آزاد کیا نا۔ اتنا دین کے اندر اسلام کے اندر غلام کا حق بھی ہے، ہمسایہ کا بھی حق ہے، ہر انسان کا دوسرے کے ساتھ بھی حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ عجیب حدیث ہے، کوئی والد بیٹا کے لیے عطیہ بہترین نہ دیا ادب سے زیادہ۔ گاڑی خریدو بیٹا کے لیے، موبائل خریدو، موٹر سائیکل خریدو، گھر بناؤ، یہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ادب اس کے لیے سکھاؤ، سب عطیہ سے ادب بہتر ہے۔ اولاد کے لیے ادب سکھاؤ، علم سکھاؤ، حفظ قرآن کرو، اس کے اوپر میں نیک لوگوں کے سامنے بیٹھاؤ تاکہ وہ نیک ہو جائے گا۔ کبھی عالم کے پاس نہ بیٹھے گا آدمی عالم نہ بن جائے گا۔ اس طرح اللہ کا معرفت بھی نیک لوگوں کے سامنے بیٹھو، اللہ کا معرفت آپ کے لیے ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کان یقبل الہدیۃ ویسیب علیہ، نبی علیہ السلام کے لیے کسی نے ہدیہ دیا، نبی علیہ السلام بدلہ دیا، الا ابوبکر صدیق، دنیا کے اندر کسی میرے ساتھ نیکی کیا میں اس کا بدلہ دیا۔ دیکھو رحم و شفقت نبی علیہ السلام، الا ابوبکر، اس کا نیکی کا بدلہ آخرت کے اندر ہے، آخرت میں۔ من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، کسی نے بندہ کا شکر پورا نہ کیا وہ اللہ کا شکر ادا کرنا اس کے لیے۔ کسی نے احسان کیا، شکریہ، جزاک اللہ، بہت مہربانی کیا، یہ نہ بتائے یہ میرا آپ کے اوپر حق ہے، کچھ پھر سے ابانا پیسہ لیتے وہ بتایا کہ میرا یہ حق ہے، کدھر سے حق ہے، میراث کے اندر شریک ہے؟ نہیں، وہ بندہ کا شکر ادا کرنا، انہیں آپ کے لیے اتنا تحفہ دیا، یہ دیا، اس کا شکر ادا کرو نا، شکر ادا کرو، کوئی حق نہیں ہے آپ کے اوپر۔ کچھ لوگ نے بتایا کہ میں اتنا بڑا آدمی ہے کہ اس کا صدقہ میں قبول کیا ورنہ میں واپس رد کرے گا۔ نبی علیہ السلام کبھی بھی کوئی چیز رد نہ کیا، لیکن وہ اس کا بدلہ دیا، نبی علیہ السلام واپس بدلہ دیا۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر صدقہ ہے، وہ نہیک عن المنکر صدقۃ، ایک آدمی برائی سے منع کرو یہ صدقہ دے۔ ایک آدمی راستہ گم کیا اس کے لیے راستہ سکھاؤ، یہ بھی صدقہ ہے۔ ایک آدمی ناندہ ہے وہ آج سے پکڑو مسجد تک پہنچاؤ، یہ بھی صدقہ ہے۔ بہت آسان جنت کا راستہ بہت آسان ہے، لیکن ہمیں مشکل کیا خود نے۔ مومن کے اندر بتائے دو چیز جمع نہ ہو جائے گا، مومن البخل و سوء الخلق، مسلمان بہت سخی ہے، اخلاق حسنہ ہے، حرام ہے جنت سوء الخلق کے اوپر ہے، کسی کا اخلاق اچھا نہیں ہے اس کے اوپر میں جنت حرام ہے۔ بلکہ ہر مسلمان کے ساتھ ادب کرو، تعظیم کرو۔ احادیث کریمہ بہت زیادہ ہے لیکن خود ہم ٹھیک نہیں، بس معذرت خواہ ہے۔ یہ مولانا سے میں نے ایک کتاب دیا، مرقات شرح مشکات ہے، اس کے اندر ایک عجیب و غریب حدیث ہے نا، لمبا حدیث ہے، 10 نکاتی حدیث ہے۔ مولانا سب کدھر ہے؟ معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ب10 کلمات، نبی علیہ السلام میرا کو وصیت کیا، 10 بات میرا کے لیے کیا، 10 بات یاد کرو۔ سب سے پہلا لا تشرکو باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اللہ کے ساتھ میں شرک نہ کرو۔ شیئن وَإِن قُتِلْتَ حُرِقْتَ، اگر کسی نے آپ نے قتل کیا، آگ کے اندر ڈال دیا، لیکن اللہ کے ساتھ میں شرک نہ کرو۔
ابھی قتل کدھر ہے؟ کچھ پیسہ مسلمان کے لیے دے دو، خود بخود دستی یہودی ہو جائے گا۔ امریکہ کینیڈا کے لیے لوگ جا رہے ہیں، ادھر فارم فل کرے گا، لکھو کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے، فوراً ویزا ملے گا، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یعنی شرطاً لوگ جاؤ امریکہ کا سفارت بھی جاؤ، فارم دیتے کہ فارم قانونی امریکہ قبول ہے؟ ہاں قبول ہے۔ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے؟ ہاں اللہ کا بیٹا ہے۔ ہم کا خود ایک رشتہ دار ہے، یقین کرو رشتہ دار ہے، ہم دور رشتہ دار ہے نا، ان کا فامل، ہم کا بھائی کا فامل ایک دوسرے کے ساتھ میں رشتہ دار ہے، وہ امریکہ جا رہے ہیں، انہیں وہی فارم فل کیا کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے، اللہ کا، فوراً اس کے لیے ویزا ملے۔ دوسرے ساتھی نے فل نہ کیا، بتائے میرا کے لیے یہ جگہ آگے فارم کے اندر میں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، میرا بال کڑ ہو گئے، میں امریکہ کیا کرے گا؟ اللہ واحد لا شریک ہے، نہ ابھی نہ قتل ہے نہ آنکھ کے اندر ڈالنا ہے، امریکہ میں ڈالے گا، امریکہ میں ڈالے گا، بس بتاؤ کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ مرزا محمد یا قادیانی یا خبیث یہ نبی ہے، اتنا لکھو، فوراً کینیڈا آپ کے لیے کیا دیتا ہے؟ ویزا دیتا ہے۔ لوگ کرے گا، کچھ لوگ کے ساتھ ہم کا آنا جانا، حافظ صاحبہ ہے، وہ رشتہ دار ہم کے لیے بتائیں کہ ساتھ آنا جانا نہ کرو، کیوں؟ بتائیے کینیڈا کے لیے گیا، فارم فل کیا کہ ہم کیا ہے بلا قادیانی ہے، قادیانی، فوراً ان کے لیے ویزا دیا۔ بھائی قتل کا کدھر طاقت ہے؟ ایک کینیڈا آپ کے لیے اس طرح کرے گا، امریکہ اس طرح، انگلینڈ اس طرح کرے گا، فوراً ایمان چھوڑے گا، فوراً ایمان چھوڑے گا۔ وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، دوسرے اللہ والدین کے ساتھ نافرمانی نہ کرو، 10 بات شرک نہ کرو، والدین کا نافرمانی نہ کرو۔ وَإِنْ أَمَرَكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، چلو بیٹا نکلو، میرا گھر سے بھی نکلو، میرا مال سے بھی اب محروم ہے، بتائیے لبیک لبیک، میں آپ کا بیٹا ہے، میرے کے لیے آپ کا بات منظور ہے۔ وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، قصداً نماز فرض نہ چھوڑو، قصداً، عذر ہے، انسان بیہوش ہو گیا، بیمار ہو گیا، لیکن قصداً نماز نہ چھوڑو۔ فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئْتُ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، کہ نماز چھوڑ دیا قصداً، اللہ کا ذمہ واری سے فارغ ہو گیا ہوا۔ آج کل میں پیشاب کرے گا، وضو بھی خوش نہ کرے گا، نماز خود ہے کہ نہ ہے، ہاں خود اپنا رضا کے ساتھ نماز نہ پڑھے گا، متعمداً قصداً۔ وَلَا تَشْرِبَنَّ خَمْرًا، شراب نہ پیو، فَإِنَّ رَأْسُ كُلُّ فَاحِشَةٍ، شراب ہر گناہ کا جڑ ہے، شراب پیو فوراً زنا کرے گا، فوراً قتل کرے گا، بیہوش ہو جائے گا نا، نشہ ہو جائے گا۔ وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ، ہر گناہ سے اپنا جان بچاؤ، ہر گناہ سے اپنا جان بچاؤ۔ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخْطُ اللَّهِ، گناہ کے ساتھ اللہ کا غضب نازل ہو جائے گا، اللہ کا غضب نہ۔ وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ، جہاد سے نہ بھاگو، ادھر کڑا ہو گئے، بالکل پتھر طرح کڑا ہو جاؤ، شہید ہو جائے گا، جنت پہ جا رہے بالکل۔ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ، اگر کہ لوگ سب ہلاک ہو گئے، وفات ہو گئے، شہید ہو گئے، آپ نہ بھاگو، آپ بھی شہید ہو جائے گا کوئی ہے۔ وَأَنْفِقْ عَلَىٰ عَيَالِكَ مِنْ طُولِكَ، اولاد کے لیے نفقہ دے دو بہت خوشی کے ساتھ دے، کچھ اپنا اولاد کے لیے پیش کر، اولاد کے لیے پیش کر، بخل نہ کرو، اللہ آپ کے اوپر بخل کرے گا۔ وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ عَدَبًا، لیکن اپنا ڈنڈا اس سے نہ اٹھاؤ، ادب سکھاؤ، ادب سکھاؤ۔ لَا تَرْفَعَنَّ عَصَاهُ، عصا نہ اٹھاؤ، نماز پڑھو، سب اٹھو بھائی، بیٹا سر میرے ساتھ مسجد پہ جاؤ، فرض نماز پڑھو، جماعت صبح پہ لٹے۔ وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اللہ سے ڈراؤ، بیٹا اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، چلو 5 وقت نماز۔ یہ 10 کلمات نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی علیہ السلام حساب کیا، ہم کے لیے ہے، صرف معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں ہے، سب امت مسلمہ کے لیے ہے۔ ان کو شرک نہ کرو، والدین کا حقوق نہ کرو، جہاد سے نہ بھاگو، سحر نہ کرو، شراب نہ پیو، زنا نہ کرو،
اللہ سے ڈرو، اولاد کے لیے صدقہ دے دو، نفقہ دے دو، اللہ سے اولاد ڈراؤ۔ بھائی عذاب قبر ہے، عذاب جہنم ہے، حساب و کتاب ہے، وہ ڈراؤ۔ اولاد ویسے پیر چھوڑے گا گمراہ ہو جائے گا۔ وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقی ونور عرش محمد۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ الہ انت مقصودنا ورضاک مطلوبنا، اعطنا محبت ذاتک ومعرفت صفاتک۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا